السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی ایک کمال کی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ یہ جو ویڈیو ہے، انڈیا کا ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور گمراہ کے اندر وہ بات کیا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ رام بھگوان میرے ساتھ رات کو گپ شپ مارتا ہے اور میرے پاس اس کا نمبر ہے اور اس کے ساتھ میں بات کرتا ہوں۔ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اب کوئی نمبر مانگ نہ لے۔ تو کیسی یہ واہیاتیں مار رہا ہے، کیسے یہ کام کر رہے ہیں، وہ کیسے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو اس پنڈت کی وہ ویڈیو بھی دکھاؤں، اور اس کے ساتھ آپ کو ذاکر نائک حافظ اور اس کے بارے میں بڑا ہی خوبصورت جواب دیا ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بھی بات کریں گے۔ تو چلیں ناظرین، ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ٹاور سے بات ہوئی، بات فون کال پر۔ اب یہ مت پوچھنا کہ نمبر کیا تھا، ہوئی تو ہوئی۔ ایک بار ہماری راوڑ سے بات ہوئی، ہم نے کہا کیوں دسانند جی مائی ڈیئر کیسے ہو؟ انہوں نے کہا ہلو باگیشور والے بول رہے۔ ہم کہا جی، ہم کہا بھیا کیسے ہو؟ ہم نے بندیلی میں بات کری، راوڑ میں بھی ہم سے بندیلی میں بات کی۔ ہم تو ٹھیک ہے، کچھ بھی چلے گا، تو جا ہو گئی کہ ساؤنڈ میں پھٹر پھٹر ہو گا۔ ہم نے کہا بھائی صاحب دسئی مو سے بول رہے کا؟ بولا ہاں۔ ہم نے کہا نو لوگ کرو، ایک سے بولو۔ پھر ایک منہ سے بات ہوئی راوڑ کے۔ اب رہا ہوگا کوئی 10 میں سے ایک منہ، چاہے بیچ والا ہو، اگل بگل پوچھنا نہیں، کیونکہ دکھ نہیں رہا تھا۔ بات ہوئی تو ہوئی۔ ہم نے پوچھا راوڑ کو کہ تم نے رام جی سے دشمنی کیوں کی؟ سننا بڑی گمبھیر بات۔ ہم نے پوچھا راوڑ کو تم نے رام جی سے بھگوان برہم ہے، مریادا پرشوتم ہے، جانکی جی کا ہرن کیوں کیا؟ تم نے رام جی سے دشمنی کی، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے من سے؟ براہمن ہو کر کے براہمنوں کی ناک کٹا رہے ہر بار، اسی لیے تو تم جلتے ہو، اسی لیے تو تمہیں جلایا جاتا۔ اگر تم رام جی سے دشمنی نہ کرتے بھلا کیوں جلایا جاتا تمہیں؟ راوڑ نے بڑا سندر جواب دیا، ذرا سننا۔ ہم نے کہا اس کو تو اپنے بھائی سے سیکھتا، وبھیشن سے۔ وبھیشن رام جی کے چرنوں میں چلا گیا، تو چلا جاتا، کیا بگڑتا تیرا؟ راوڑ بہت پیاری بات بول رہا تھا، فون سے بول رہا تھا، خبر نہیں کب کی بات بول رہا تھا۔ راوڑ ہم سے کہہ رہا تھا باگیشور والے مہاراج میں کیا بتاؤں؟ میں نے کہا بتاؤ۔ راوڑ بندیلی بھاشا میں بولا۔ راوڑ کہتا ہے کہ وبھیشن تو پاگل تھا۔ ہم بھی چونک گئے، ان کا وبھیشن پاگل؟ بولے دیکھو، اگر رام جی کے پکش میں جاتے تو رام جی کے بغل میں اتوا پیچھے کھڑا ہونا پڑتا، ہم رام جی کے وپکش میں گئے تو رام جی کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، اور جو وبھیشن کو درشن کا آنند نہیں ملا، راوڑ کہتا وہ ہمیں درشن کا آنند ملا۔ اور سر میرا سوال ہے، سیم کوئسچن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ نے سنا ہے ضرور۔ ایک دھارمک انسان کی پہچان، اس کی لکشن ہندو مت کے انوسار جیسے دھرم کے 10 لکشن ہوتے، 10 دھیرتی، چھما، دم، استے، شوچ، اندریہ نگرہ، بدھی، ودیا، ست اور سنتوش، یہ دھرم کے 10 لکشن ہیں۔ اگر کوئی بھی دھارمک انسان میں یہ لکشن پائے جاتے ہیں تو انسان دھارمک ہے۔ میرا سوال ہے سر کہ اسلام کے انوسار، اسلام دھرم کے انوسار ایک دھارمک انسان کا پہچان کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام کے نزدیک ایک دھارمک انسان کی پہچان کیا ہے؟ اسلام کے نزدیک جو خدا، بھگوان، ایشور، اللہ جو فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں، اس کے اوپر عمل کریں گے تو دھارمک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ تو اگر آپ قرآن پہ عمل کریں گے اور قرآن کے صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو آپ دھارمک ہو گئے۔ اس کے اندر کچھ چیز آپ دیکھے جائے تو اسلام کے اندر 5 حصوں میں بانٹی جا سکتی ہے۔ ایک ہے فرض، کمپلسری، یہ کرنا ہی چاہیے ہر مسلمان کو، فرض آ گیا۔ دوسرے اور حرام، جو غلط ہے، آپ کرنا ہی نہیں چاہیے زندگی میں، یہ دونوں
अपोजिट है। इसके दरमियान और 3 चीजें जो हलाल कैटेगरी में, हराम के अलावा सब चीज हलाल हो जाती है। हलाल में 4 कैटेगरी के फर्ज जो करना चाहिए कंपलसरी, दूसरा है मुस्तहब या लोग कहते हैं सुन्ना, यानी करे तो बेहतर है, आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। तीसरा है मुबाह ऑप्शनल, करे तो भी कोई हर्ज नहीं, नहीं करे तो भी हर्ज नहीं। चौथा है मकरूह, यानी नहीं करे तो बेहतर है। और 5वां जैसे मैंने कहा हराम। तो एक धार्मिक इंसान कोशिश करेगा कि 100% कम से कम फराइज तो करे और हराम ना करे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो 100% जो फर्ज है वो करे और जो हराम है वो कुछ भी ना करे। और धार्मिक बनना चाहेंगे तो जो मुस्तहब है, जो एनकरेज है, जो सुन्नत है, उसके ऊपर अमल करें। जितना ज्यादा अमल करेंगे उतना धार्मिक होगा। और जितने मकरूह है, जो चीज अवॉइडेबल है, डिस्करेज है, उससे दूर रहेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप कुरान और सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप इस्लाम में धार्मिक कहलाएंगे। होप द आंसर क्वेश्चन। भाई साहब, आप पीस टीवी कितने साल से देख रहे हैं? सर पीस टीवी तो पहले देखा था मैंने 6 महीना पहले, इसका बाद में फिर बंद हो गया था। तो इसके बाद मैंने चैलेंज, एक दिन रात को मैं ऑन कर रहा था तो चैनल फिर एक बार पीस टीवी आया था, तो मैंने लगातार पीस टीवी रात 9:45 बजे करीब आपका तकरीर आता था वहाँ पर, तो मेरे देखते थे। इसके बाद में फिर वो बंद, अपने आप बंद हो गया था। भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी सर। मैं मानते खुदा एक है? जी। आप मानते खुदा को कोई अर्थ है? नहीं सर। खुदा का अर्थ नहीं, खुदा की कोई मूर्ति है? नहीं सर। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? जी सर। आप मानते बुत परस्ती गलत है? जी सर। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। आप मानते हैं? तो उसका मतलब जो इस्लाम की बेसिक। जी सर, कल हम प्रोग्राम देखे थे, जिस तरह आप कल की अवतार के बारे में वर्णन किए थे। जी हाँ। तो हम लोग कल की पुराण, ऋग्वेद, कल की पुराण में और ऋग्वेद और सब बुक के बारे में आप बता रहे थे कल, तो मैं भी नहीं जानता था ऐसे बारे में। तो अभी आप मानते हैं? जी सर। कि खुदा एक है? जी सर। और खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए? नहीं। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस्लाम धर्म में धार्मिक होने के लिए, मिनिमम। जी सर। तो मिनिमम पासिंग मार्क ही है, जस्ट पास। मतलब उसके बाद अमल जितना करते रहेंगे तो इंशाल्लाह तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम बने? जी सर। आप चाहते हैं? जी सर। कोई भी आप पे जबरदस्ती कर रहा है? नो सर। बाकी ने जबरदस्ती नहीं कर रहे ना? नहीं सर। आप मेरी मोहब्बत में आ गए तो मेरी मोहब्बत ने आपको कलकत्ता से किशनगंज खींच लाया, कि मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना? नो सर। आप अपने मन से जी सर। और आपके दिमाग से होशो आवाज में इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी सर। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। वरसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे ताकि और आप अमल कर सके, और जो आपकी ख्वाहिश है कि आप इस्लाम में और धार्मिक बने। मेरी इल्तिजा आपसे कि आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो ज़बान में जो ज़बान पे आपको महारत है, हिंदी में तो हिंदी में पढ़िए, बंगाली में तो बंगाली में पढ़िए, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल कीजिए। और कोई अगर आपको शक और शुबा है तो इंशाअल्लाह आप ईमेल लिख सकते हैं ज़ाकिर डायरेक्ट। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी तो माशाल्लाह ज़ाकिर ने एक हाफिज़हुल्लाह ताला ने बड़ा ही कमाल का जवाब दिया, बड़ा ही कीमती गुफ्तगू की। अल्लाह पाक इनको सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और अल्लाह पाक ऐसे इनसे दीन इस्लाम का काम लेता रहे। तो आइए नाज़रीन, हम कुरान पाक की तरफ बढ़ते हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, वो रब की ज़ात, कुरान कह रहा है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। अल्लाह पाक फरमाते हैं जब मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है मैं उसके बिल्कुल करीब होता हूँ। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दाअन फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। जब वो मेरा बंदा मुझे याद करता है, दुआ करता है, फलियस्तजीबू ली, मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, उसकी दुआ को कबूल भी फरमाता हूँ।
اور ایک جگہ پہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ، اور فرمایا آپ کے رب نے آپ دعا کرو استجب لکم میں قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو بندہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو بندہ دعا نہیں کرتا، رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ ایسا سمجھ لے کہ وہ تکبر کرتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ناظرین یہ دعا کیا کریں، اللہ پاک ہمیں رب سے ہی مانگنے کی توفیق دے دے۔ تو ناظرین یقین مانیے اس رب العالمین کو ہی پریشانی کے اندر دکھ کے اندر اس رب العالمین کو ہی پکارنا چاہیے۔ کس رب کو پکارنا چاہیے؟ کس رب العالمین کی ذات کو پکارنا چاہیے؟ اس رب العالمین کی ذات کو پکارنا چاہیے جس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، جس کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ اس رب کو نیند بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات اونگ بھی نہیں آتی، جیسا کہ آپ تیسرے سپارے کے اندر آیت الکرسی پڑھیں گے، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اللہ رب العالمین کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ جیسا کہ ایک آنے والا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی جی ہمیں بتائیے ہمارا رب کتنی کہ دور ہے، ہم اپنے رب کو ویسے ہی پکاریں، اگر دور ہے تو ہم اونچی آواز میں پکاریں، اگر قریب ہے تو اس انداز کے ساتھ پکاریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ہمارا رب قریب ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندہ سوال کرتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا اللہ کے نبی جی ہمارا رب کتنا کا قریب ہے، اگر زیادہ قریب ہے تو پھر ہم آہستہ آواز میں پکارے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، فرمایا اب سوال کرنے والے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ رب تو آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اس رب العالمین کو پکارے اللہ پاک وہ اس کی بندے کی پکار کو سنتا بھی ہے۔ تو ناظرین دعا کریں جب بھی مشکل آ جائے، دکھ بندے کو آ جائے، ٹینشن آ جائے، پریشانی آ جائے، ایک رب العالمین کو ہی پکارنا چاہیے۔ دیکھیے اگر پورے قرآن کے اندر دیکھا جائے ہر نبی کو، اگر کسی بھی نبی کو مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، دکھ آیا ہے، تو نبی نے بھی اگر ہاتھ اٹھائے ہیں، اگر دروازہ کھڑکایا ہے، اگر کنڈی کھڑکائی ہے تو ایک اللہ رب العالمین کی کھڑکائی ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، میں زیادہ ٹائم کی طرف نہیں جانا چاہتا، ورنہ ہر نبی نے، جیسا کہ آپ نبی ایوب علیہ السلام کی طرف دیکھیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب نبی ایوب علیہ السلام بھی اپنے رب کو پکار رہے، کہہ رہے اللہ یہ مجھے پریشانی آ گئی ہے، یہ مجھے دکھ پہنچا ہے، اللہ تو نے ہی اس دکھ کو دور کرنا ہے، اس پریشانی کو ختم تو نہیں کرنا ہے۔ ہر نبی نے اللہ رب العالمین کو ہی پکارا ہے، ہر نبی نے اگر کال ملائی ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی ملائی ہے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی اگر دکھ آئے، پریشانی آئے، ٹینشن آئے تو ایک اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اور اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔